کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ جن لوگوں کو آپ جتنی نرمی دکھاتے ہیں لوگ اتنا ہی آپ کو دباتے ہیں، آپ جتنی محبت ان پہ نچھاور کرتے ہیں وہ آپ کی قدر اتنی ہی کم کرتے ہیں؟ اور آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں، بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دنیا کمزور دل، نرم لہجے اور صابر انسان کو نا آسان شکار سمجھتی ہے، اور لوگ اس لیے آپ کو نیچا دکھاتے ہیں تاکہ وہ خود اونچے نظر آئیں، وہ اس لیے آپ پر قابو پاتے ہیں تاکہ ان کے اندر کا کمزور انسان جو ہے نا وہ مطمئن ہو سکے۔ مگر سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کب تک آپ دبتی رہیں گی، کب تک آپ دوسروں کے قابو میں رہیں گی؟ آج کے اس ولاگ میں نا آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں ایسے 10 راز کہ لوگ آپ کو کیوں نیچا دکھاتے ہیں اور آپ کو کیسے ان کے قابو سے آزاد ہونا ہے۔ آج کا یہ ولاگ پورا دیکھنے کے بعد نا کوئی بھی آپ کو دبا نہیں سکے گا اور نہ ہی آپ کو نیچا دکھا سکے گا۔ سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ کے ساتھ وہ 10 سیکرٹ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ رات کی دال بنی ہوئی تھی اور میں دن کے کھانے کی میں تیاری کر رہی ہوں۔ دال کے ساتھ چاول بنانے لگی ہوں اور ساتھ میں بینگن کو مسالہ لگا کے یہ بھی فرائی کروں گی، بہت مزیدار لگتے ہیں دال چاول کے ساتھ۔ کھانے کی تیاری کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ 10 باتیں جو جاننا یقیناً ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، زندگی میں اگر ہم نے کوئی مقام حاصل کرنا ہے نا، یا اپنی ویلیو بنانی ہے، یا کچھ بھی ہم نے اچیو کرنا ہے نا، یا لوگوں کے دلوں پر راج کرنا ہے، تو سب سے پہلے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ لوگ آخرکار آپ کو دباتے کیوں ہیں، کیوں آپ کی باتوں کو، آپ کے جذبات کو، آپ کے احساسات کو کمتر سمجھتے ہیں، کیوں کچھ لوگ آپ کے اعتماد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا واقعی وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں ڈر لگتا ہے آپ کے اندر کے اصل انسان سے، آپ کی طاقت سے، آپ کی روشنی سے۔ آج میں آپ کو وہی چھپے ہوئے راز بتانے والی ہوں، لوگ آپ کو کیوں نیچا دکھاتے ہیں اور آپ کو کیسے ان کے قابو سے آزاد ہونا ہے۔ سب سے پہلی غلطی کہ لوگ آپ کو دباتے ہیں جس وجہ سے، وہ یہ ہے کہ کمزور دل اور ڈرپوک رویہ۔ دیکھیں، جو انسان خود کو کمزور محسوس کرواتا ہے، جو ہر وقت اپنے رویے سے اگلے کو فیل کرواتا ہے کہ وہ ایک ڈرپوک انسان ہے، وہ ہر کسی کے قابو میں آ جاتا ہے، ہر کسی سے ڈرنے لگ جاتا ہے، تو ایسے انسان کو یقیناً دنیا بہت ڈر آتی ہے۔ کیونکہ جو انسان خود کو اندر سے کمزور سمجھتا ہے نا، دوسروں کو محسوس بھی کرواتا ہے، تو لوگ اسے ہمیشہ کمزور سمجھتے ہیں اور کمزور بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ ہر بات پر کیا کہیں گے لوگ ہی سوچتی رہیں گی نا، تو سمجھ لیں آپ اپنی طاقت خود دوسروں کو دے رہی ہیں۔ دوسروں کے سامنے بھی اکثر میں نے خواتین کو دیکھا ہے، وہ اپنے دوسروں کے بیچ میں بیٹھ کے کہہ رہی ہوتی ہیں میں تو بہت کمزور ہوں، مجھے اس طرح کے حالات سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے فلانی بات سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے فلانے انسان سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ جب آپ اس طرح کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں نا، تو اگلا بندہ آپ کو کمزور ہی سمجھتا ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا اس کو نہیں دباتی جو بولتا ہے، بلکہ اس کو دباتی ہے جو خاموش رہتا ہے، جو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا، جو دوسروں کے ذرا سے ڈرانے پر ڈر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو آج ہی اپنے دل سے یہ خوف نکال دیں، کیونکہ جس دن آپ نے بولنا سیکھ لیا نا، اسی دن یہ لوگ آپ کے سامنے جھک جائیں گے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ سب کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو مار دینا۔ کچھ عورتیں اپنی زندگی کا نا مقصد ہی بنا لیتی ہیں کہ سب خوش رہیں، بس ہر انسان مجھ سے راضی رہے، ہر انسان مجھ سے خوش رہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ دنیا کبھی خوش نہیں ہوتی، چاہے آپ جتنی مرضی ان کے لیے ایفرٹ کر لیں، وہ آپ کے سگے والدین ہی کیوں نہ ہو، آپ جتنا مرضی ان کے لیے مر بھی جائیں گے نا، لیکن لوگ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ آپ جتنی کوششیں کر لیں، لوگ اتنی ہی شکایتیں نکال لیں گے۔ اسی لیے اس سوچ کے ساتھ کہ میں سب کو راضی رکھوں، سب کو خوش رکھوں، اور آپ ہر کسی کی ہر بات مانتی چلی جا رہی ہیں، اپنی ذات پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے وہ بھی برداشت کرتی جا رہی ہیں، تو ظاہر ہے پھر لوگ آپ کو دبائیں گے ہی۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ جو انسان سب کو راضی رکھتا ہے نا، آخر میں وہ خود ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے۔ اپنی حد میں رہ کر لوگوں کے لیے اچھا کریں، مگر اپنی عزت پر سمجھوتا کبھی نہ کریں۔ جب آپ یہ سب باتیں سمجھ جائیں گے نا، تو کوئی بھی آپ کو دبا نہیں سکے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حسد اور مقابلے کی نفسیات والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو عادت ہوتی ہے ہر کسی سے حسد کرنا، ہر کسی سے مقابلے بازی کرنا، یہ لوگ بھی آپ کو دباتے ہیں۔ کچھ لوگ نا آپ کو اس لیے بھی نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں یا آپ کو دبا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود آپ جیسے نہیں بن سکتے۔ آپ کا سکون، آپ کا اعتماد، آپ کی سادگی ان کے دل کو چبھتی ہے کہ آپ اتنی سادگی میں بھی رہ کر 4 چاند لگا دیتی ہیں، کسی بھی محفل میں جاتی ہیں ہر کوئی آپ کا دیوانہ بن جاتا ہے، ہر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے حسد اور مقابلے کی ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایسے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو کنفیوز کر کے رکھ دیں، آپ کا کانفیڈنس لوز ہو جائے۔ لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کی باتوں کو بالکل نظر انداز کرنا ہے اور اپنی ذات پہ کانفیڈنس رکھنا ہے۔ آپ نے ان کے پریشر میں کبھی نہیں آنا، آپ نے اپنا کانفیڈنس کبھی لوز نہیں کرنا، اور ان کے ان حسد اور مقابلوں کا جواب نا آپ نے اپنی کامیابی سے دینا ہے۔ خاموشی کے ساتھ محنت کریں اور کامیاب ہو کے ایسے لوگوں کا منہ بند کروائیں۔
अगली बात यह है कि जब आप लोगों को ये नहीं बताती ना कि लोगों की हद क्या है और आपकी हद कहाँ खत्म होती है, तो वो आप पर हावी होना शुरू हो जाते हैं, आप पे दबाव डालना शुरू कर देते हैं, वो आपके घर के हर मामलात में दखल अंदाजी करेंगे। कोई भी आपके जाती घर के मामलात हो उनमें दखल अंदाजी करना, कोई आपके बच्चों की तरबियत का मामला हो उस पर तबसरा करना, कोई आपके कपड़े आप किसी महफिल में पहन गए उस पर तबसरा करना, कोई ना कोई नुक्स निकाल देना। तो ये सारी बातें वो तब करते हैं जब आपने उनको उनकी हदूद नहीं बताई होती। औरत की इज्जत तब बढ़ती है जब वो कहती है कि बस यहाँ से आगे तुम्हारा कोई हक नहीं, या इससे आगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। या जब आप नहीं कहना सीख लेती है ना कि बस अब मैंने इससे आगे बर्दाश्त नहीं करना, क्योंकि जो इंसान खुद का दिफा नहीं करता ना तो दूसरे उसको अपने काबू में करना बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए अपनी हदूद जो है उनको मुकर्रर करे, और कभी भी किसी को इतना हक ना दे कि वो हद से ज्यादा बढ़ के आपके जो घर के मामलात है उनमें दखल अंदाजी करे। अगली गलती ये है कि खुद एतमादी की कमी या लोगों से हद से ज्यादा मशवरे करना, हर छोटी से छोटी बात, हर बड़ी से बड़ी बात पे लोगों की राय लेना, उनको वैल्यू देना। जब आप हर काम में लोगों की राय लेती हैं ना, ये ठीक है या नहीं, मैं ये पहनूं या नहीं, ये फैसला सही है या नहीं, इस तरह की बातें जब दूसरों के सामने कर रही होती है ना, तो अगले बंदे पे आपका इंप्रेशन यही जा रहा होता है कि ये है ही कमजोर इंसान, इसमें बिल्कुल एतमाद नहीं, इसको तो अपना फैसला करना ही नहीं आता। तो लोग समझ जाते हैं कि ये खुद पर यकीन नहीं रखती और वो आप पर हुक्म चलाना शुरू कर देते हैं। जब आप उनसे मशवरा नहीं भी मांगेंगे ना, वो तब भी फिर आपको मशवरा देंगे। इसलिए हमेशा ये बात याद रखें, गलती इंसान से ही होती है, मगर जो खुद फैसला करता है ना वो सीखता है और बहुत अच्छे से सीखता है। इसलिए अपनी जात पर खुद यकीन रखें, क्योंकि खुद एतमादी ना इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। देखिए, अगर आज आप कोई चीज लेने गई हैं, आपको समझ नहीं आ रही मैं ये लूं या वो लूं, जो आपका दिल करता है ना आप वो चीज ले लें। हो सकता है वो आपके हक में बहुत बेहतर हो, बजाय इसके किसी ऐसे इंसान से आप राय ले लेती हैं या मशवरा ले लेती हैं जो आपसे हसद और बुग़्ज़ में एक हद तक पहुंचा हुआ है और वो आपको गलत मशवरा दे रहा है। तो इस पछतावे से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप अपने दिल से फैसला करें। कोई भी मामला हो जिंदगी का, अपने आप से, अपनी सोचों से, अपने अपने जहन से ना उसका फैसला करें। 6 नंबर पे ये बात आ जाती है, बहुत सी खवातीन को मैंने देखा और शायद ये गलतियां मैं भी करती थी कि एहसास कमतरी का शिकार है ना, दूसरों को देख के ये कहना कि इनके पास तो सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं है, ये मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, मैं तो इनके बदले में कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो इनके आगे कुछ हूँ ही नहीं, इनके हालात बहुत बेहतर हैं और ये खुशकिस्मत लोग हैं और मैं बदकिस्मत हूँ। देखिए, एक बात याद रखें, जब आप खुद को नीचे रख लेते हैं ना तो लोग तो आपको नीचे रखेंगे ही, और जब आप खुद नीचे बैठ जाते हैं तो लोगों को क्या पड़ी हुई आपको उठाने की, आपको ऊपर करने की, लोग तो चाहते ही हैं कि आपको नीचे गिराएं। इसलिए कभी भी अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार मत होने दें। अपने दिल में ये बात बिठा लें कि अल्लाह ताला ने आपको सबसे खास बनाया है, आपके जैसा और कोई नहीं है, आपकी पहचान ही आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगली बात यह है कि अगर आपके दिल में किसी भी इंसान का डर है ना, वो किसी भी रिश्ते का हो सकता है, इवन के सास तक लोग इतना डरते हैं अपनी सासों से, नंदों से, अपने बड़े बहन भाइयों से, अपने किसी मामा से, चचा से, फुफियों से, खाला से, हर रिश्ते में ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जिससे इंसान बहुत अपनी जिंदगी में डरता है। तो एक बार जिंदगी में याद रखें कि जुल्म सिर्फ मारने से नहीं होता, किसी का दिल तोड़ना भी जुल्म है, किसी को डराना भी जुल्म है, किसी को कमतर महसूस करवाना भी जुल्म है। ये सब जो है ना जुल्म की कैटेगरी में ही आते हैं। और अगर आपने अपने दिल में ऐसे किसी एक रिश्ते के लिए डर बिठाया है ना, तो आज उस डर को निकाल के बाहर फेंक दे। जितना आप किसी के लिए अपने दिल में डर रखेंगे ना, अगला बंदा आपको उतना ही डराएगा, उतना ही दबाएगा, कोई आपको खा नहीं जाएगा। आज अपने दिल से ये डर खत्म करके देखें। अगर आपके दिल में किसी का डर है, अपने वालिद का, वालिदा का, किसी भाई का, बहन का या किसी और रिश्ते का, मैं आपको कहती हूँ आज वो डर अपने दिल से निकाल दें। अल्लाह ताला पर यकीन रखें और अपनी जात पर यकीन रखें कि आप जो कर रही हैं अच्छा कर रही हैं। मगर जब आप खामोश रह के सबके जुल्म सहती रहेंगी ना, अगर हर कोई आपको दबाएगा तो आप दबती चली जाएंगी, आपकी अपनी शनाख्त बिल्कुल नहीं रहेगी। इसलिए बोलना सीखें, चाहे आहिस्ता आहिस्ता ही सही, क्योंकि जो इंसान बोलता है ना वही जिंदगी में जीतता है। 8वें नंबर पे जो बात आ जाती है ना, सादा दिल के लोग, मासूम तबीयत के लोग, अच्छे लोग जो है ना, वो करते ये हैं कि अगर उनसे कोई माफी मांगता है ना, फौरन माफ कर देते हैं। हद से ज्यादा अच्छे बनने के चक्कर में ना वो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। देखिए, कुछ लोग इतने अच्छे बन जाते हैं ना कि खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं, हर बार दूसरों को माफ करके, हर बार दूसरों के आगे झुक कर। एक बार जिंदगी में हमेशा याद रखें कि हर बार माफ करना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप बहुत बड़े दिल के मालिक हैं ना, अगर आप माफ करना पसंद करते हैं, बेशक अल्लाह ताला भी माफ करने वालों को पसंद करता है, लेकिन कभी अगले बंदे को ये मौका ना दे कि वो दोबारा आपको डस सके।
وہ دوبارہ آپ کو اذیت پہنچا سکے. کیونکہ اس دنیا میں نا اچھے لوگ عزت نہیں پاتے، اس دنیا میں سمجھدار اور عقل مند لوگ جو ہیں وہ عزت پاتے ہیں، ان کو کوئی نہیں دبا سکتا. اس لیے اپنے اچھے پن کو ضرور قائم رکھیں، لیکن تھوڑا سا سخت رویہ بھی اپنائیں تاکہ لوگ آپ سے بات کرتے وقت محتاط رہیں. اگلی بات یہ ہے کہ جو دبانے والا سلسلہ ہے، کمتر محسوس کروانے والا، نیچا دکھانے والا، یہ کسی ایک انسان تک محدود نہیں ہے. زندگی میں وقتاً فوقتاً ہمیں ایسے لوگوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، کبھی اپنے ہی گھر کے اندر، کبھی سسرال میں، کبھی کہیں ہم جاب کرتے ہیں وہاں پہ، کبھی ہمارے کولیگ، کبھی ہمارے کلاس فیلوز. کہیں نہ کہیں زندگی میں نا ہمیں یہ سب چیزیں فیس کرنی ہی پڑتی ہیں. لیکن عقل مند انسان وہی ہے نا جو سمجھ آتا ہے کہ ان لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے، اپنے لیے کھڑے کیسے ہونا ہے. اور اسی کے بارے میں ایک بات اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جب آپ خود کو اہم سمجھیں گے نا، یقین کرے کوئی انسان آپ کو نیچا نہیں دکھا سکے. اس کو پتا ہوگا کہ اس کو ہم جتنا مرضی توڑیں، جتنا مرضی گرائیں، جتنا مرضی نیچا دکھائیں، اس میں کانفیڈنس ہے، اس کو اپنے آپ پر بھروسہ ہے، اسے اپنی ذات پہ یقین ہے، یہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اپنی عزت کرتا ہے، تو اسے ہم کبھی نہیں گرا سکتے. جب آپ اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سے آگے رکھیں گے نا، تو آہستہ آہستہ لوگ آپ کو غیر ضروری سمجھنا چھوڑ دیں گے. اپنی زندگی میں اپنی جگہ واپس لیں، اپنے خوابوں کو، اپنے وقت کو، اپنی خوشیوں کو اہمیت دیں. یاد رکھیں خود کی قدر کرنا خود غرضی ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے. 10ویں اور آخری بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سی خواتین اپنے پچھتاووں میں پھنسی رہتی ہیں. ہر وقت سوگ منانا، ہر وقت دکھ کسی کیفیت میں رہنا، ہر وقت ماضی کی ناکامیوں میں پھنسے رہنا. دیکھیں جب آپ اس طرح کی سوچیں سوچتی رہیں گی نا، تو یقیناً ہر کوئی آپ کو نیچا بھی دکھائے گا اور آپ کو دھوکہ بھی دے گا. اس لیے کبھی بھی اپنے پچھتاوے، اپنی ناکامیاں کسی کے ساتھ شیئر مت کریں. آپ کے راز آپ تک ہی محدود رہنے چاہیے، کیونکہ راز وہی ہوتا ہے جو ایک انسان تک محدود رہتا ہے. جب آپ نے اپنی کوئی بھی بات کسی دوسرے انسان سے شیئر کر دی نا، وہ آپ کا جتنا ہی مرضی سگا کیوں نہ ہو، لیکن وہ آپ کے راز کی حفاظت نہیں کر سکے گا. اسی لیے اپنے راز کو اپنے تک رکھیں تاکہ آپ ایک آزاد زندگی گزار سکیں، آپ کے اندر کا اعتماد ہمیشہ قائم رہے، آپ کے اعتماد کو کوئی توڑ نہ سکے. کیونکہ دنیا جو ہے نا صرف اسی انسان کو دباتی ہے جس کی کمزوریاں وہ جانتی ہے. تو آج ہی فیصلہ کریں کہ اب کسی کے قابو میں آپ نے نہیں آنا، اب خود اپنی زندگی کے ڈرائیور آپ نے خود بننا ہے، اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے چلانا ہے. اسی لیے کبھی بھی ایسے لوگوں کو بدلنے کی کوشش مت کریں جو گھٹیا ہوتے ہیں، کم ظرف ہوتے ہیں، جو دوسروں کو کمتر محسوس کروا کے خوشی محسوس کرتے ہیں، دوسروں کو دبا کے نا اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ کبھی بدل نہیں سکتے. اس کا صرف ایک حل ہے کہ آپ خود کو بدل لیں. کیونکہ جو انسان خود کو بدل لیتا ہے نا، خود کی طاقت پہچان لیتا ہے، اسے کوئی دبا نہیں سکتا، کوئی گرا نہیں سکتا. اور کیا خوب کسی نے کہا ہے نا کہ تمہاری خاموشی تمہارا زوال ہے، تمہاری خود اعتمادی تمہارا عروج. اس پیاری سی بات کے ساتھ یہاں پہ کرتی ہوں اپنے ولاگ کا اینڈ. امید کرتی ہوں آج کا ولاگ تمام لوگوں کے لیے بہت مددگار رہا ہوگا. ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. یہاں پہ کرتی ہوں ولاگ کا اینڈ. ملوں گی انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.